آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سب دنیائی کاروبار، سب رشتوں کو چھوڑ کر کچھ لمحے کے لیے ہم الفت کی دنیا میں چلیں۔ بڑے ارمان سے رکھا ہے بلم تیری قسم، پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم۔ اس الفت کی دنیا میں چلیں جہاں زندگی اور محبت ملتی ہے آپس میں، اس سنگم پہ۔ میں آپ کو فردوس کی حوروں کی دنیا میں نہیں لے کے جاؤں گا، یہ الفت کی دنیا نہیں ہے۔ میں آپ کو وہاں لیے چلتا ہوں جس کے لیے ان گنت انبیاء آئے اور جتنی ان کی روحانیت تھی، اس روحانیت کے مطابق جہاں وہ پہنچے اس کے مطابق انہوں نے اپنی معرفت کا ذکر کیا خدا کے متعلق۔ نبی نے اپنی معرفت کے مطابق، رسول نے اپنی معرفت کے مطابق، مسیح نے اپنی روحانیت کے مطابق، یہ دور گزرتے گئے۔ صوفیوں نے اپنی روحانیت کے مطابق، سادھو آئے، جو آئے، اپنی روحانیت اور اپنی پرواز کے مطابق اس کا ذکر کرتے رہے کہ کوئی بولے رام رام، کوئی کہے خدائے، کوئی کہے گم سائیں گم سائیں، تے کوئی کہے الہے۔ ہر مذہب، ہر ملت کا اپنا ایک رشتہ رہا۔ تو میں آپ کو الفت کے ایک سفر پہ لیے چلتا ہوں جہاں ساری ملتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ایک جامی کا قول یاد آ گیا اس وقت کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، در راہ فنا ابن فنا چیز نیس۔ اے جامی، جب انسان عشق کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، یہ وہ گلی ہے جس میں سے کوئی گزرتا ہے، کوئی لنگھتا ہے۔ جب انسان عشق کی دنیا میں سفر کے لیے گزرتا ہے تو پھر یہ راہ اور وہ راہ سب چیزیں نابود ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ رشتہ کہ آدم سے تھا، پھر یہ کہ ملت ابراہیم تھی، پھر یہ کہ ہم عیسائی ہیں، ہمارا رشتہ عیسیٰ کے ساتھ ہے، پھر یہ کہ محمد آخری نبی ہے، محمد کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ راستے جو ہیں یہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ کو میں ایک محبت کے سفر پہ لے کے چل رہا ہوں کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، پھر وہ بھول جاتا ہے ان دنیاؤں کو۔ پھر ازواجکم و اولادکم، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بیویاں ہوں یا اولاد ہو،
چاہے اس کی حکمرانی دنیا پہ ہو، چاہے دولت کے انبار ہوں، چاہے علم کے خزانے دے دیے جائیں، اتنے کہ وہ فرشتوں کی بولیاں بولے، سب پیچھے رہ جاتے ہیں، علم بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، تمام خزانے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور سے محبت جو بیوی اولاد یہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر انسان پہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھلا بیٹھتا ہے۔ یہ سفر ہے الفت کا، کہ میں خود کو بھی پھر خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں۔ اتنا دور لے چل مجھے ایسے ادھم کے اندر کہ میں خود کو بھی پھر خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں۔ اگر واپس آ کے اپنی اس پرانی ہستی پہ آنا بھی چاہوں تو پھر واپس نہ آ سکوں۔ مجھے نئی ہستی بنا دے، مجھے اپنا جیسا آئینہ بنا دے کہ میں تجھ میں دیکھوں تو تو نظر آئے، تو مجھ میں دیکھے تو میں نظر آؤں، کہ میں خود کو پھر خود سے ڈھونڈ نہ پاؤں۔ اس آتش سوزاں سے میری راکھ جلا دے، لے چل مجھے ایک ایسے ادھم کے اندر کہ مجھے پھر کچھ یاد نہ رہے، فقط تو ہی تو رہ جائے، اور میں اپنے آپ کا بھی انکار کر بیٹھوں۔ مجھ پہ یہ عالم آتا ہے، نہ مجھے اپنا نام یاد رہتا ہے، نہ مجھے یہ یاد رہتا ہے میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ الفت کی دنیا میں قدم بہت عجیب ہے۔ یہاں پھر فنا جو ہے اس انسان پر آتی ہے، اس کی دنیا بھی چھین کر لے جاتی ہے، اس کی جنتیں بھی چھین کر لے جاتی ہے، اس کی دنیائی محبتیں بھی چھین کر لے جاتی ہے۔ جتنے پیار جو کچھ ہے اس دنیا میں، شہرت، عزت، جھوٹی عزتیں، سب کچھ چھین کر لے جاتی ہے، اور ایسے جہانوں میں سفر کراتی ہے۔ پھر خدا اس کو بلاتا ہے، اسے کہتے ہیں فنا ہو جانا۔ پھر وہاں سے ملتا کیا ہے؟ ایک بقا ملتی ہے۔ وہ بقا جو ہے وہ خدا اسی انسان کو ایک نیا انسان بنا دیتا ہے، اسی انسان کو ہستی تو نہیں مٹتی لیکن ایک نئی شناخت دے بیٹھتا ہے، ایک نئی ہستی بنا دیتا ہے، اور یہ ہے ملن، جسے کہتے ہیں ملنے کی خوشی، نہ ملنے کا غم، ختم یہ جھگڑے ہو جائیں تو میرے لیے میں تیرے لیے، تو میرے لیے میں تیرے لیے ایک دنیا میں کھو جائیں۔ یہ پڑھتے ہیں مسلمان الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھتے ہیں عیسائی کہ باپ جو ہے وہ کون ہے، پڑھتے ہیں یہودی کہ یہوہ کون تھا، لیکن یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود یہ طوطے ہیں اپنے مذہبوں کے،
کیا کہا میں نے؟ طوطے ہیں یہ اپنے مذہبوں کے، ٹائیں 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 کرتے ہیں، اور یہ کیڑے ہیں اپنی کتابوں کے۔ قرآن کے کیڑے مسلمان ہیں اکثر، بائبل کے کیڑے عیسائی ہیں، تورات کے عیسائی یہودی، یہ کیڑے ہیں اپنے مذہبوں کے جو اپنی کتابوں کو کھائے جاتے ہیں، لیکن ایک بات بھول جاتے ہیں کہ اگر خدا کا زندگی، اگر خدا کے پاس جذبات نہ ہوتے، جذبہ محبت نہ ہوتا، تو یہ زندگی کبھی شروع نہ ہوتی۔ تو زندگی کا مقصد جو ہے وہ رکھا گیا محبت الہی۔ آپ اگر اس مقصد کو نہیں جانتے، آپ اگر اہل دل بننا نہیں چاہتے، تو چاہے آپ فرشتے بن جائیں بیکار ہے، چاہے آپ ساری کتابوں کے علم حاصل کر لیں بیکار ہے، چاہے آپ اتنا علم حاصل کر لیں کہ خدا بھی واہ واہ کر بیٹھے بیکار ہے، چاہے آپ اتنے مشہور دولت مند ہو جائیں کہ آپ سے پہلے کوئی نہیں، بیکار ہے، کیونکہ محبت الہی جو ہے وہ بنیاد ہے جس پہ زندگی کا مکان بنایا گیا۔ مکان ہواؤں میں نہیں بنتے، محبت بنیاد تھی کہ وہ شعور الہی جو اندھیروں میں بھی بستا تھا اور نور تخلیق نہیں کیے گئے تھے، وہاں بھی زندگی نہیں تھی، کیونکہ ابھی وہ ایسے مراحل میں تھا کہ محبت کو اس نے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ وہاں کوئی سنہاٹ بھی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی جس کے بارے میں کوئی سنائی دے، ایک خاموشی کا عالم طاری تھا اندھیروں میں۔ وہاں کوئی چیز دیکھنے والی بھی نہیں تھی، کوئی تصور نہیں تھا کسی چیز کا، لیکن وہ شعور تھا، بس وہ ایک تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا تھا، اس سے پہلے خدا کے بعد کیا تھا؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہو 5، 5 کے بعد کیا ہے؟ کہتے 4، 4 کے بعد 3، 3 کے بعد 2، 2 کے بعد 1، اور 1 کے بعد کچھ بھی نہیں۔ So God is a first universal, God is a first universal cause for this existing invisible universe. خدا پہلا مقدمہ ہے اس کائنات کا جو دکھائی دے رہی ہے، اور وہ کائنات جو نور سے بنائی گئی ہے، عالم آخرت، دونوں یہ جو ہے سب کچھ، یہ جب شعور میں آیا، جب خدا نے چاہا کہ وہ تخلیقات کرے، اور تخلیقات کرنے کے لیے وہ اندھیروں سے باہر جب نکلا، جب تنہائی، اکیلا پن، اور اس نے چاہا کہ کوئی میرے جیسا ہو جس کو میں محبت دے سکوں، تو محبت تھی
جب وہ اندھیروں سے باہر نکلا تو محبت دینے کے لیے باہر نکلا، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ چوں چوں آپ معرفت الہی کی دنیا میں قدم رکھتے جائیں گے، وہ آپ پر اور راز کھلیں گے کہ وہ شعور سے پہلے کیا تھا۔ شعور سے پہلے لاشعور تھا، لاشعور سے پہلے وہ کچھ اور بھی تھا۔ لیکن ہم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہیں، سائنسدان بننا نہیں چاہتے۔ اس لیے سائنس بھٹکتی رہے گی، اور سائنس وقت کے ساتھ ساتھ صرف یہ بتاتی رہے گی کہ یہ چیزیں تخلیق کیوں گئی ہیں، یہ چیزیں تخلیق کیوں ہیں۔ ایکسپیریمنٹ، بیس آن ایکسپیریمنٹ، تجربے کرتے رہیں گے، غلط بھی ہوں گے، ٹھیک بھی ہوں گے۔ لیکن روحانیت جو ہے وہ ہمیں بتائے گی کہ ان سب کو تخلیق کیوں کیا گیا۔ کیوں جو ہے وہ آپ کو اصل معرفت الہی کے راز کھولے گا، اور دروازہ کھٹکھٹائے گا محبت الہی کا۔ اور جب پڑھتے ہٹتے ہیں محبت میں تو کوئی راز نہیں رہتا۔ جب تک ایمان ہے، بن دیکھے ایمان لاؤ فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ ہم خدا سے غیر ہیں، ہم جانتے ہی نہیں، بن دیکھے مان لیا۔ ہم غیر ہیں، وہ اپنا نہیں ہے۔ اپنا جب ہوگا جب ہم اس کے آمنے سامنے ہو جائیں۔ تو آج میں اپنا سفر بیان کروں گا کہ زندگی کا مقصد جو تھا وہ محبت الہی تھا۔ تو اس محبت میں جب میں آپ کو بتاؤں گا خدا کے حضور پہنچا تو پردوں سے سب ہٹا کے اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے دیکھ، میں خالق کائنات ہوں، میں سب جہانوں کو بنانے والا ہوں، انگنت جنتوں کا خالق میں ہوں، انگنت مخلوقات کا خالق میں ہوں۔ ابھی تک انبیاء کی جو پہنچ ہے فرشتوں پہ ہے یا جنوں پہ، اس آنکھ نے اتنی عجیب مخلوقات دیکھی ہیں جو انگنت ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے ان کا ذکر انبیاء نے کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب بالکل صاف ہے، ان کی وہاں تک پہنچ ہی نہیں تھی، وہاں تک وہ پہنچے ہی نہیں۔ جہاں تک پہنچے فرشتوں نے چنا تھا، جیسے ملا کی دوڑ مسجد تک، فرشتوں نے چنا نبیوں کو، فرشتوں نے کام کیا، فرشتوں نے کام کرایا، فرشتوں نے ان کا صلہ بھی دے دیا، بس۔ تو جس کی جہاں تک پہنچے وہ اتنی بات کرے گا، کوئی ہو نبی۔ اب میں آپ کو ایک سفر کی طرف واپس موڑ کے لے کے آتا ہوں۔ میرا گھرانہ جو تھا صوفیت سے تعلق رکھتا تھا۔ دو چیزیں مجھے بتائی گئیں، کیونکہ صوفی جو ہیں، اصل
खुफियाना राज जो है वो ये है कि जहां जहां सच्चाई हमें लेकर जाएगी हम वहां जाएंगे, चाहे वो सच्चाई मिले हमें हिंदुओं के मजहब में, उनकी रूहानियत में, चाहे मिले ईसाइयों में, चाहे मिले बुद्ध में, चाहे मिले इस्लाम, जहां जहां है हम उस सच्चाई की तलाश में जाएंगे, क्योंकि हमारे मद्दाए जिंदगी खुदा की जात है। हमारा मद्दाए जिंदगी नबियों का पुतला बनना नहीं है, इश्क़ मोहम्मदी नहीं है, इश्क़ ईसाइयत नहीं है। हमारा जिंदगी का मद्दा कुरान और बाइबल, तौरात, इंजील, इनका कीड़ा बनना नहीं है। हमारा मकसद बहुत दूर है, बहुत दूर का सफर है हमारा। सिर्फ हमारा ही नहीं है, आपके अंबियाओं का सफर भी बहुत दूर है। मैं आपके तमाम अंबियाओं को मिल चुका, मोहम्मद का ठिकाना देख लिया, ईसा का ठिकाना देख लिया, इब्राहीम का ठिकाना देख लिया, इसहाक का ठिकाना देख लिया, याकूब का ठिकाना देख लिया, इस्माइल का ठिकाना देख लिया, यूसुफ का ठिकाना देख लिया, जो 12 थे बाद उनके ठिकाने देख लिए, जो उनसे पहले थे, शमूएल, जो उनके बाद में आए नबी, शमूएल आया, दानियल आया, यसाया आया, अलाया आया, पता नहीं कौन कौन आया, सबके ठिकाने देख लिए। जितना नूर उसके मुताबिक अपनी दुनिया में चले गए, और उससे आगे जो है अनगिनत जहान आबाद है नूरों के। जहां मोहम्मद रहते हैं उससे आगे अनगिनत जहान और हैं, और मखलूकात हैं जो खुदा के बहुत करीब हैं। जहां ईसा रहते हैं उससे आगे अनगिनत जहान और हैं, और मखलूकात और अजीब अजीब आलम है। तो अगर आपने अपने नबी को आखिरी मंजिल समझकर बैठ गए हैं तो आपने सबसे बड़ा धोखा अपने साथ किया। फिर आपने खुदा को समझने के लिए अपने दिल की खिड़की को खोलने के लिए कुछ भी नहीं किया। खुदा की मोहब्बत का आलम जब तारी हो जाता है, एक ही दिल है, लेकिन इसके अंदर फिर हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों अनगिनत खिड़कियां खुलती जाती हैं। चूं चूं रूहानियत, मोहब्बत इलाही वहीतों के आलम में आती जाती है। वो जहान भी फिर खुलते जाते हैं। हम उस खिड़कियों से गुजरते गुजरते कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। एक ही सजदा है, सारी जिंदगी सजदों के अंदर अगर मत्थे ही कसने हैं। अपनी दुनिया हेर बिछाई हुई है यहाँ पर। जब ये दुनिया, ये माल दौलतें, ये लालच, ये फिक्र दुनिया यहाँ पर है, तो तुझे सजदे से क्या मिलेगा? मैं जो हुआ सजद, जब मैंने सजदा किया, मैं जो कभी हुआ सजदा नशी, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं जो हुआ कभी सजदा नशी, जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? नमाज से मुराद ये है
کہ جب محبت بےتاب ہو کر، جیسا خدا کہتا ہے میرے سامنے جب ارواح آتی ہیں تو بےتاب ہو جاتی ہے، فدا ہو جاتی ہے۔ ہاں میں جو سرے بسجدہ ہوا کبھی، زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا۔ وہ جو بت ہے نا جو تمہارے کعبے میں 300 سے زیادہ، وہ تو توڑ دیے تم نے، اب وہ سارے تم نے یہاں بسا لیے۔ وہ خواہشات کے بت یہاں بسا لیے، اب اگر تجھے وہ ملے نا تو سمجھ لے پہلے اندر جھانک کر دیکھ وہ کون سے بت ہیں جو تجھے اپنی محبت کرنے والے سے ملنے نہیں دیتے۔ کہ صدیاں گزر گئیں تیرے سجدے سے کیا ہوا، تو کہیں میں کہیں، دماغ کہیں، شعور کہیں، روح کہیں، دل کہیں، تو ایسے سجدوں سے کیا ہوگا؟ صدیاں گزر گئیں تیرے سجدے سے کیا ہوا، کوئی کر ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اقبال نے کہا۔ لیکن اس کے بعد پھر اقبال بھی جو ہے نا گدھ بن کر ایک مذہب کی دنیا میں ٹھہر گیا۔ اسلام کی اور مذہب کی اینک اس نے اپنے ساتھ آنکھوں پہ لگا لی۔ ایک وقت تھا وہ جرمنی میں تھا اور پرو ویسٹرن تھا، یعنی اسے سب چیزیں ویسٹرن کی اچھی لگتی تھی۔ پھر ایک وقت آیا انتہا پسند بن گیا، پھر اس کی تنگ نظری، شیر اتنے اونچے اور اعلیٰ، لیکن پھر وہ ایک مذہبی تنگ نظر بن گیا اور یہ جانا کہ بس جو کچھ ہے یہیں پر ہے۔ تو مجھے یاد آیا وہ ایک مینڈک جو تھا، اس نے سفر کرتا ہوا دوسرے مینڈک کے پاس پہنچا۔ وہ دوسرا مینڈک کنویں میں رہتا تھا، تو مہمان ٹھہرا، باتیں شروع ہوئیں، ٹائیں شروع ہوئی۔ تو اس جو مینڈک کنویں میں رہتا تھا اس نے پوچھا دوسرے مینڈک سے کہ بھائی تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا میں وہاں سے آیا ہوں جہاں پانی بہت زیادہ ہے۔ اب یہ جو مینڈک کنویں میں رہتا تھا، اس نے ایک تھوڑا سا دائرہ لگا کر چکر کاٹا اور پوچھنے لگا کیا اتنا پانی؟ اس نے کہا نہیں، اس سے زیادہ۔ تو پھر وہ مینڈک جو کنویں میں رہتا تھا ایک اور بڑا دائرہ کھینچا، کہا اتنا پانی؟ اس نے کہا نہیں اور بہت زیادہ۔ تو جو مینڈک کنویں میں رہتا تھا وہ چکر کاٹ کے پوچھتا رہا، اور وہ مینڈک جو مہمان ٹھہرا تھا اس نے کہا اس سے بھی زیادہ پانی۔ ہوا کیا کہ آخر میں وہ 4 دیواری آ گئی کنویں کی۔ اس نے پھر 4 دیواری کا ایک چکر لگایا اور کہا اتنا پانی؟ اس نے کہا نہیں اس سے بھی بہت زیادہ۔ اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو حد آ گئی نا، میں نے کنویں کی 4 دیواری کی حد لگائی، اس سے زیادہ پانی نہیں ہو سکتا۔ یہی بولیاں جو ہیں یہ مسلمان بولتے ہیں، عیسائی بولتے ہیں اور دوسرے مذہب والے، اور ان کے انبیاء بھی جو ہیں یہی بولیاں بول کے گئے ہیں کہ میں عیسیٰ، میں زندگی اور سچائی کا رستہ ہوں، بس میرے بغیر کوئی نہیں مل سکتا۔ اس نے خدا کو جانا ہی نہیں کہ وہ ہے کیا۔ خدا کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، مسیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن بار لگا رہا ہے
جیسے مینڈک جو کنویں میں رہنے والا تھا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو اتنی ہی روحانیت تھی عیسیٰ ابن زکریا کی. محمد نے کہا دین مکمل ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں. خدا کی چپ لگ گئی، خدا گونگا ہو گیا، اب خدا آگے کلام بھی نہیں کر سکتا، بس جو کہنا تھا کہہ چکا. ایک چکر لگایا، بس اتنا ہی ہے پانی. یہ انبیاؤں کی اپنی محدودیات تھی، محدود ان کی روحانیت تھی، جس کو انہوں نے اپنے آپ کو سمجھنے سے غلطی ہوئی اور وہ سمجھے کہ ہم منزل پہ پہنچ گئے ہیں. تو اس مینڈک نے بھی پورا دائرہ چار دیواری کھینچ کے کہا اتنا نہیں، اس سے زیادہ تو حد ہی. پھر اس نے اس مینڈک کو جھٹلا دیا. اس مینڈک نے کہا بھائی میرے ساتھ چل، سفر کر، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں تجھے بتاؤں گا کتنا پانی. تو اس نے کہا ہاں چلتے ہیں. تو سفر کرتے ہوئے جب پہنچے ایک ماہ کے بعد، تو جو دوسرا مینڈک رہتا تھا وہ دریا کے پاس رہتا تھا. تو جو کنویں والا مینڈک تھا وہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، دنگ ہو گیا. لیکن ہم تو جانتے نا تھوڑا بہت، دریا کے پاس سمندر بھی ہے، کوئی کنارہ نہیں. تو یہ مذہب والے اپنے اپنے کمروں کی کھڑکیوں سے چیخ کر کہتے ہیں ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہماری کھڑکی سے دیکھو، ہم تمہیں آسمان دکھائیں گے. جتنی چھوٹی بڑی کھڑکیاں ہیں ان مذہب والوں کی، آسمان دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں بس اتنا ہی آسمان ہے، اور یہ جو ارد گرد جو ہے فارم، یہ جو دائرہ، بس اس سے زیادہ آسمان نہیں ہے. کسی کی بڑی کھڑکی ہے، کسی کی چھوٹی کھڑکی ہے، بس آسمان اتنے محدود دائرے میں ہے. ان لوگوں نے جو پرندہ اڑ سکتا تھا محبت الہی میں، اس کے پر کاٹ کے اپنے مذہب کے اندر پنجروں میں بند کر دیا، باہر لگا دی. بس یہاں سے دیکھتے رہو اور امید کرتے رہو کہ موت کے بعد تم اس کھڑکی سے باہر نکلو گے. پھر ایسا بھی ہوا کہ کچھ عشق اور محبت کرنے والے آئے، صوفیت میں بھی آئے. ہر مذہب میں کوئی صوفی تھا، اکا دکا دانا. اس نے اپنی زندگی پہ کھیل کر وہ کھڑکی سے باہر نکلا پرندہ، کیونکہ فطرت کی آواز تو ہے. باہر نکلا، پرواز کی، تو پتہ لگا کہ آسمان کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی دائرہ محدودیت ہی نہیں ہے. تو ان مذہبوں نے آپ کو تھوڑا سا دیا اور بہت کچھ لے لیا، آپ سے تنگ کر دیا سارا کچھ آپ کے لیے، کہ آپ بس امید کرتے رہیں. مر گیا آپ کو اسلام جنت میں لے کے جائے گا، عیسیٰ جنت میں لے کے جائے گا، محمد لے کے جائے گا. اس دھوکے سے نکل آئے باہر، اس محدودیت سے باہر نکل آئے. بلکہ وہ چابی جو محمد کے دل میں رکھی گئی اور دوسرے انبیاء کے دل میں رکھی گئی، وہ تیرے دل میں بھی رکھی گئی. اس چابی کو استعمال کر.
پھر دیکھ تو نبی بھی بن سکتا ہے، مسیح بھی بن سکتا ہے، تو ان انبیاؤں سے آگے بھی جا سکتا ہے، اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ ابھی بہت محبت کے امتحان باقی ہیں، تو کہاں پھنس گیا؟ تو یہ معرفت الہی اور محبت الہی کیا ہے؟ آزمائش نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن انسان اپنا اصل گھر کھو بیٹھا ہے، خدا کو پیٹھ دکھا بیٹھا ہے، اس لیے اب آزمائشوں کے دور ہیں۔ لیکن جب خدا کی دنیا آ جائے گی، the kingdom of God will be established on earth، وہ عالم، وہ جہان جس کا وعدہ کیا ہے کہ نیا آسمان نئی زمین، وہ آ جائے گی، تو آزمائشوں کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے، تقدیر کچھ بھی نہیں ہوگی، محبت کرنے والے کے ہاتھ میں تقدیر دے دی جائے گی، موت ہار مان جائے گی، اور انسان جہاں سے جہانوں میں سفر کرے گا، اور جب چاہے گا اپنے جسم کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے عالم ارواح میں چلا جائے گا۔ یہ وہ دنیا ہوگی جس میں خدا جو ہے، God will be never invisible God، خدا نہ دکھائی دینے والا خدا ہوگا، نہ دکھائی دینے والا خدا ہوگا، اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں، کیونکہ یہ مذہب والے ہیں، یہ قومیں غیر ہیں خدا سے، یہ خدا کو نہیں جانتی، اور نہ خدا ان کو جانتا ہے۔ وہ اس لیے جتنی بھی تخلیقات ہوئیں، خدا پہچانتا جب ہے اپنی مخلوق کو، جب وہ اس مقصد کو پورا کر دیتی ہے، وہاں پھر ہوتی ہے آئیڈینٹی ایکسچینج، وہاں پر ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، اہلاً سہلاً کہتے ہیں، کیا حال ہے، جیسے وہ جب یہ پہلی دفعہ گئے ملنے کے لیے، تو مجھے تو دکھایا گیا نا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی، اہلاً سہلاً میں کیا حال چال ہے، خیریت ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی بتا دیتے مسلمانوں کو، تاکہ اگلے تھوڑی سی ٹرائی کرتے، کوشش کرتے، لیکن نہیں بتایا۔ وہ جو تھوڑا سا استقبالیہ تھا وہ بتا کے آگے بتا دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، پھر اور لوگ کوششیں کرتے، وہ نہیں بتایا، بس یہ بتا دیا، بس میرے ساتھ لگے رہو، جنتیں مل جائیں گی، حوریں مل جائیں گی، بہت کچھ مل جائے گا۔ لیکن مجھے دکھایا گیا کہ محمد خود نہیں ملے، لانے والا جبرائیل، مشن دینے والا جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام چننے والا، وہ سارے معاملات کرنے والا، وہ براق لانے والا۔ براق کیا ہے؟ وہاں کے عجیب عجیب سوال یہ ہیں، ایک براق تھوڑی ہے، وہاں تو ان گنت مخلوقات براق جیسی ہیں، نہ دیکھا نہ سنا، جب تک انسان کامل ہو گئے خدا کو نہ پالے۔ پھر ایک حد تک پہنچے تو
پھر ایک لباس دیا گیا، صبر لباس کا لبادہ اڑایا گیا، کیونکہ آگے جو تھی وہ بجلی بہت زیادہ تھی، نور بہت زیادہ، کرنٹ لگ سکتا ہے، فرشتے اگر اپنے نوروں سے آگے آگے جائیں کرنٹ لگتا ہے، وہیں سے پیچھے ہو جاتی ہے۔ جیسے اب یہ بلب ہے، یہ 50 وولٹ کا بلب ہے، اس کے اندر آپ گھسا دیں 200 وولٹ یا 500 وولٹ، یہ تو بھم ہو جائے گا ایک دم۔ تو ہر مخلوقات اپنی محدودیات پر آ کر واپس کو لوٹتی ہیں۔ پھر وہ لبادہ اڑایا گیا محمد پہ، تاکہ یہ جو نور کا کرنٹ ہے یہ نہ کہیں لگ جائے محمد کو۔ پھر لایا گیا اور پھر بھی پردوں سے پیچھے بات ہوئی تو کیا ہوئی؟ 2 دفعہ یہ معاملات پیش آئے، دوسری دفعہ محمد نے پردوں سے ہٹ کے بھی اس کو دیکھا، بیان کیوں نہیں کیا؟ بھائی خدا کوئی تیرا خدا تھوڑی ہے، سب مخلوقات کا خدا ہے، بیان کر تاکہ اور بھی آگے جائے۔ اب ان معاملات کو میں بیان کروں گا تاکہ ہم اس خدا کو جو واحد ہے جان سکیں۔ اس لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ ابھی میں استقبالیے پہ تھا، ابتدا پہ تو تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ موضوع رہے گا ہمیشہ کے لیے قسطوں میں۔ آج پہلی قسط کہ لیٹ کم ٹو نو آور beloved گاڈ، آؤ ہم اسے جاننے کی کوشش کریں، پہچاننے کی کوشش کریں۔ آؤ میں تمہیں لے چلوں ایک سفر پر اور بتاؤں کہ خدا کی ذات ہے کیا۔ تو آج پہلی قسط تھی جو تقریباً 1 گھنٹے کی ہو گئی۔ معرفت الہی کے جہان نہ اس دنیا میں ختم ہوں گے نہ آخرت میں ختم ہوں گے۔ جہاں آپ سمجھیں گے منزل ہے وہ ابتدا ہوگی۔ تو ان سب باتوں کے باوجود میں آپ کو لیے چلتا ہوں ان جہانوں کے اندر۔ میں وہ سب کچھ بتاؤں گا کھول کھول کر، تاکہ آپ بھی، آنے والی نسلیں بھی، آنے والے لوگ بھی میرے جیسے ہو جائیں۔ میری محبت اس محبت میں رنگین ہو جائیں کہ جو اس محبت کو پا لیتا ہے وہ سب جہانوں کو پا لیتا ہے۔ پھر آپ کو وہ نور ملتا ہے، اس نور میں آپ کوہ مکاں کی کھڑکیاں کھلتی جاتی ہیں۔ جو جو محبت پروان چلتی ہے، پروان چڑھتی ہے، پھر پھل لگتے ہیں۔ آپ نے کہاں سفر بھی نہیں کیا اور کتاب کے کیڑے بن گئے آپ۔ 3 چیزیں ہیں، اس کے بعد میں آج ابھی ختم کرتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہی مضمون کی دوسری قسط 1-2 دن میں پھر میں یہیں سے شروع کروں گا۔ تو میں آپ سے یہاں سے پھر آگے لے کر تھوڑا تھوڑا اپنا سفر بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ آپ کے اندر کیا کچھ ہے،
یہ جتنے جہان، جتنی جنتیں، جتنے کو مقام، جو کچھ بھی ہے، اس کی چابی آپ کے اندر ہی ہے. اپنے آپ کو پہچان جائیں، اپنے آپ کو جان جائیں. اور وہ کیسے؟ آپ خدا کو جاننے کی کوشش کریں تو پھر اپنے آپ کو بھی جان لیں گے. آپ اس کو اب دیکھیں نا، ایک ہے سائنس. فار ایگزامپل سائنس از میکنگ ایکسپیریمنٹ experience with substantial proof and telling us how thing is created. اور وہ ہمیں لیے جا رہی ہے سائنس اپنے تجربات کے ساتھ کہ چیزیں کیسے تخلیق کی گئی. لیکن جہاں پہ وہ ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے تجربات، وہ نتائج ہے. روحانیت جو ہے وہ نتائج پر نہیں، وہ اس اصل خالق کو جاننا چاہتی ہے. یہ فرق ہے ان دونوں میں. سائنس جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے بتاتی جاتی ہے کہ یہ تکلیف پھر یوں ہوا، پھر یوں. اور روحانیت کا جو سفر ہے وہ آپ کو اے لانگ وے شارٹ ڈسٹینس، ایک لمبے سفر میں تھوڑی سے مختصر سے وقت میں آپ کو اپنے خالق سے ملا دیتا ہے. تو ہم روحانیت کا سفر کریں گے اور مذہبوں کو اور شریعت کے یہ جو بس سٹاپس ہیں نا، یہ ریل گاڑی کے جو اسٹیشن ہیں، ان کو پیچھے چھوڑتے جائیں گے. اور کیونکہ آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جو انبیاء ہو سکتے ہیں میں بھی ہو سکتا ہوں، ورنہ یہ بات خدا کے خلاف جائے گی. وہ کیسے؟ جیسے والدین ہیں، اس کے 10 بچے ہیں اور وہ کہیں بھئی یہ 3 بچوں سے میں ملوں گا، 3 بچوں سے محبت کروں گا اور باقی 7 جو ہیں وہ ان کے ذریعے ملتے رہیں، بس یہی ان کو ملیں گے. والدین کی جو محبت ہے وہ 10 بچوں کے لیے مساوی ہے، وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہیں. تو وہ خدا کی ذات تو والدین سے کروڑوں کھربوں گنا زیادہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ محمد کے بعد محمد کو یہ کہہ دے کہ بس تیرے بعد اب ختم ہے، سب کچھ دے بیٹھا ہوں، اب میں بول نہیں سکتا، اب میں دوسری انسانیت سے مل نہیں سکتا، سب کچھ بس ہوگی میری، اب تو ہی تو ہے. یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. میں سچی باتیں کرتا ہوں. اس رسوائی کو اپنے سے ہٹانا ہے تو اپنا ہاتھ آنکھوں پہ نہیں رکھنا کہ مجھے روشنی نظر نہیں آ رہی. اپنا ہاتھ اٹھا اپنی آنکھوں سے، اندھا خود ہی اندھا کر کے بیٹھا ہوا ہے. آنکھیں کھول، دیکھ کہ کیسے سورج چمکا ہوا ہے. اگر کوئی شخص بیسمنٹ جو ہے کھیلر تہ خانے کے اندر بیٹھ جائے، اندھیرا ہی اندھیرا، کھڑکیاں بھی بند ہو، پردے چڑھے ہوں، اور کہے کہ بھئی میں جب مانوں گا جب سورج یہاں پہ آئے گا. نہیں، سورج تیرے پاس نہیں آئے گا. تو کھڑکیاں کھول، پردے ہٹا، بیسمنٹ جو تہ خانہ ہے وہاں سے نکل، باہر آ اور سورج کے ساتھ اپنی آنکھیں ملا تو یہ نور ہی نور روشنی نظر آ جائے گی. تو ایک سفر جو ہے وہ تیرا ہے اس معرفت کی دنیا میں، اور پھر اس سے آگے جو پردے ہٹتے جائیں گے، یہ ذمہ داری خدا کی ہے. تو آج اس موضوع کو میں یہیں
مختصر کر کے اگلا سفر ہم بتائیں گے کہ حق تعالیٰ نے مجھے اپنا دل کیوں کہا، اور میری ابتدا جو ہے وہ اس محبت کی دنیا میں کیسے شروع ہوئی، اور کس نے میری مدد کی اور میرا ہاتھ پکڑا، اس ہستی نے، جب میں نے اپنے دل کی کھڑکیاں کھول کر اسے پکارا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جو مجھ پہ معرفت الہی جب ہٹی تو وہاں ایک راز تو افشا ہو گیا بچپن میں کہ خدا کا نور جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اندھے ہوئے ہیں، وہ تو ہے، ہم اندھے ہیں، بس جس دن یہ اندھا پن دور ہوا اس نور میں سفر ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ نور بھی ایسے ایسے آئیں گے، پھر ایک یہ لمبا سفر ہوتا ہوتا ایک وقت آئے گا وہ نوروں کو بھی پرے کرے گا، ٹھنڈے کر دے گا، کیونکہ اس کے نور جو ہیں ان گنت جنتوں سے گزر رہے ہیں، جس کا جتنا سفر ہو وہ اسی آشیاں پہ ٹھہر جاتا ہے، لیکن سفر بہت آگے ہے۔ ان جنتوں سے گزرتے گزرتے پھر وہ نور ٹھنڈے کرے گا، اور جب وہ ٹھنڈے کرے گا تو ایک نئی ابتدا ہوگی محبت الہی کی۔ تو آج یہ پہلی قسط تھی کہ آئیں ہم اپنے خدا کو جاننے کی کوشش کریں، دماغ سے نہیں، شعور سے نہیں، ضمیر سے نہیں، روح سے نہیں۔ اس کی جو پہلی کھڑکی ہے جہاں سے سب چابیاں کھلنا اور ملنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ دل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دل جو ہے وہ مقام نہیں ہے، دل جو ہے وہ حال ہے۔ یہ دل ہی ہے جو پھر بعد میں وہ پائلٹ بن جاتا ہے اور روح راکٹ بن جاتی ہے۔ یہ دل پھر سواری کرتا ہے اپنی روح پر۔ تو ایک دو دن میں دوسری قسط we want to know with our whole heart who is our beloved God۔ دوسری قسط یہیں سے شروع ہوگی کہ ہم جاننا چاہتے ہیں اپنے دل و جان کے ساتھ کہ وہ ہستی جو ہمیشہ تھی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، وہ کون ہے؟ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر میرے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ نے میری کتابیں پڑھی نہیں، آپ کو وہ دنیا مل جائے گی، بس سب کچھ پیچھے چھوڑ کے، تعصب چھوڑ کے، حسد چھوڑ کے، اپنے انبیاء کو بھی پیچھے کر کے، اپنے مذہبوں کو بھی پیچھے کر کے سفر کریں۔ اور میری کتابوں میں تو جو کچھ بھی لکھا ہے وہ خدا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ خدا نے وہاں پہ چابیاں ہی چابیاں رکھی ہوئی ہیں، آؤ اور مجھ سے ملو۔ پہلی کتاب جو ہے خدا کی ذات دکھائی دیتی ہے، ہم کلامی خدا کے ساتھ دوسری کتاب، سچے لمحات خدا کے ساتھ، اور بہت سی کتابیں ہیں کھان فلان پر۔ تو وہ ساری کتابیں جو ہیں محبت الہی کے راز ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ۔ اور اگر چند لوگوں، کروڑ نہیں، لاکھ نہیں، اربوں نہیں، اگر چند لوگوں کو ہی میں نے
خدا تک پہنچا دیا تو میں سمجھوں گا میں نے اپنے مشن کا حق ادا کر دیا. کیونکہ اس جرمنی میں، اس یورپ میں، ہالینڈ، ناروے، ڈنمارک جو آئے جنہیں خدا کی تلاش تھی، انہیں میں نے خدا سے ملا بھی دیا. ہزاروں ممبر ہیں لیکن جو اہل دل تھے، ملنا چاہتے تھے، وہ مل چکے. اور بھی ہزاروں میں سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کب ملاقات ہوگی.